یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. ایک طرف آپ سنی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں منہج کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں، ہم مسلم ہی ہیں، اسی پہ ہی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے جی وہ ترمذی ابو داؤد میں ایک بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی موجود ہے. میں نے کہا جی بالکل موجود ہے، میں آپ کو بریلویوں کا یہ ترجمہ دکھاتا ہوں، ابھی وہ بریلوی تھے، اور میں دکھاتا ہوں کہ امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام ترمذی نے بھی عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے. میں نے ابو داؤد ترمذی اٹھا کے ان کو دکھانے لگا تو انہوں نے یوں کر دیا، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، کدھر تک لے کرنا ہی نہ پائے گا. تو یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں لگا. یہ وہی ہے، اور وہ پلی لیں گے جی وہ چکے وہ میں بد مذہب تھا نا ان کے لیے. بد مذہب کی تو نہ آیت سننی ہے نہ حدیث. اور اگر آپ کو بد مذہب شخص جس کو آپ بد مذہب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بزرگوں کا ترجمہ اور آپ کی کتابوں کا ترجمہ دکھائے، پھر آپ اس کے ساتھ کیا چیڑا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. حق گھوٹ کے تو نہیں آپ کو ہم پلا سکتے، بات بتا ہی سکتے ہیں. بہرحال وہی الیاس قادسی والی بات کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں، میرے کان بہہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون انا للہ وانا الیہ راجعون. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو، قرآن حکیم میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. یعنی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے. اب اگر کوئی شخص علم دین کے اعتبار سے کسی بہت بڑے عالم دین کے پاس آیت اور حدیث کی تفسیر سنانے یا سمجھنے کے لیے جاتا ہے اور آگے سے وہ عالم دین یہ کہے کہ میں نے آیت اور حدیث نہیں سننی کہ میرا ہی نہ عقیدہ خراب ہو جائے تے اللہ کے بندوں پر کنے کوئی مسئلہ پوچھیے جا کے تسی دس دیو. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا اس زمانے میں. وہ بھی اگر یہ کہیں کہ اگر میں نے تیری تفسیر سن لی کہ میرا ہی نہ عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر وہ کدے کول جائے گا؟ کسی صحابی کو تو قبر سے نکال کے اسے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا. تو یہ علماء کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. علماء کا کام ہے کہ بات سنیں اس کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھائیں کہ یہ تم نے غلط تفسیر کی، یہ بات صحیح ہے، اور اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں عام علماء اتنے بڑے بڑے مجموعوں میں تقریر کرتے ہیں، جب کوئی بندہ آ کے جمعے کے خطبے کے بعد اسے پوچھتا ہے حضرت صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تسی سیٹ کمرے چ آ جاؤ ذرا تمہیں دسنے. تقریر کرتے ہیں پبلک میں، سوال جا کے کمروں میں جواب دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں نہ آتا ہوتا کہ ساروں کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے. تو اگر آپ مجمع میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ مجمع میں ہی علمی دلائل کے ذریعے جواب دیں، ورنہ اس قسم کی باتیں نہ کر کے جائیں کہ آپ کو بعد میں کمرے میں بلانا پڑے. کمرے میں کس لیے بلاتے ہیں؟ وہ کئی لوگوں کمرے میں بلا کے پھر ان کی بھیٹی بھی لگاتے ہیں ان کے مریدین. تو کمرے میں کبھی نہیں جانا آپ کو. اگر کوئی عالم دین کہتا کمرے چلا دینا نہ بھائی یہ رسک نہیں لینا. انہوں کو جی میں اتنے ہی بیٹھے جے تھی جہے کمرے تو جو شاید کڑنی ہے کٹ کے باہر لے آؤ. وہ کتاب وہ کیڈی کو وزنی کو لوہے کی تو نہیں بنی ہوئی کتاب، لکڑی کی ہوگی، اس کی گتے کی ہوگی نا، اور کوئی لکڑی کی بھی نہیں ہوگی. لکڑی کی بھی ہو تو اٹھائی جا سکتی ہے، تو وہ آپ باہر لیں. تو پبلکلی کرتے ہیں تقریریں اور سوال کے لیے جو ہے نا وہ پھر اس طرح اپنی عزت کرواتے ہیں کہ جاہل عوام کے اوپر انہوں نے دھاگ مٹائی ہوتی ہے اپنے علم کی. مفتی صاحب نے فرما دی، مفتی صاحب. اور مفتی صاحب کی حالت یہ ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کمرے جا جائیں. تو ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی واقعی عزت کروانی ہے تو پھر ان میں اتنا حوصلہ ہو، صرف علماء والی ڈگری لے کے نہ بیٹھ جائیں. علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں. علمی پوائنٹ نمبر 3 بعض علماء نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے اس ایٹیچیوڈ کے دفاع میں لکھا اور تقریریں کی کہ جی ان کا یہ ایٹیچیوڈ تو اہل بدعت کے لیے تھا. جو بدعتی ہیں نا بد مذہب لوگ، یہ ان کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ ہے. اگر کوئی صحیح بندہ مسئلہ پوچھا ہوا ہے تو دسنا چاہیے. یہ اہل بدعت کے لیے ایٹیچیوڈ ہے. اچھا، اور اہل حق کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اس کے جواب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ اہل بدعت اور اہل حق کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع جو بڑے بڑے 4 گروہ ہیں یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب لوگ ایک APC بلا لیں، آل پارٹیز کانفرنس.
جس میں یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ اہل حق ہے, باقی سب اہل بدعت ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پھر مسئلہ جو ہے وہ اہل حق سے جا کے پوچھ لیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اے پی سی ہوگی تو کوئی اہل حق یا اہل بدعت ڈکلیئر ہوگا؟ صرف اس اے پی سی کی کوریج جو ہے نا لائیو پبلک کو دکھا دی جائے کہ اس کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو ادبی گالیوں کی بھرمار ہوگی. جو میں نے آپ کو پہلے 10 گالیاں ان کی گنوائی ہیں, خارجی, نجدی, وہابی, گستاخ, بد مذہب, بد عقیدہ, بدعتی, گمراہ, یہ ساری یہ وہاں پہ ادبی گالیاں ہوگی. ادبی گالیاں, غیر ادبی گالیاں تو انڈیا موٹیاں نے, اللہ جو بندے وہ اسی تو کاٹ ہی نہیں سکتے. وہ جیسے اسے یوٹیوب پہ لکھو کہ جی ہمیں بتائیں کہ گالی گلوچ کس قسم کی ہوتی ہے, تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو گالیاں پتہ چل جائیں گی. وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ و دامت برکاتہم عالیہ جو حق بات شیخ یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور جو باطل چیزیں اس میں سے ختم فرمائے, تو ان سے آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4, امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے اس ایٹیچیوڈ پر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا تھا نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان سے متارکت کرو. اس کے تحت جو ہے نا وہ پھر خام خواہ مغالط کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے وہ جاہلوں سے کیا ہے, ورنہ اگر کوئی بات پوچھنے آتا تو وہ ضرور بتاتے تھے. حالانکہ یہ بات ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل کے کسی کونے میں بھی نہیں تھی. انہوں نے اسی واقعے میں خود بتا دیا کہ میں نے جاہلوں سے متارکت نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے بڑے کوئی علماء آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر کوئی آیت بیان کی, کوئی حدیث بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کر دی, میرا ہی نہ عقیدہ کہیں خراب ہو جائے, میرے دل میں نہ ان کی بات بیٹھ جائے. اگر جاہل ہوتے تو وہ اپنے پبلک کو کیا کہتے کہ یہ جاہل لوگ تھے اس لیے میں نے ان کو ٹال دیا. انہوں نے تو اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کوئی اتنے بڑے علامے تھے جو میرے پاس آئے تھے کہ ان کی بات کہیں میرے پر نہ اثر کر جائے, تو تو ویسے ہی بیڑا گرک ہو جانا سی. وہ تو یہ بتا رہے ہیں. تو اپنی طرف سے وکالت کرنا یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے, اور جب وہ بات انہوں نے خود نہیں کی ہے تو معذرت کے ساتھ آج کے اس ماڈرن دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے, آج 31 دسمبر 2017 ہے, کل انشاءاللہ تعالی نیو ایئر 2018 شروع ہونے والا ہے. اس فرسودہ اپروچ کے ساتھ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے, ورنہ ٹھپ ہو جائے گا. پڑھے لکھے لوگ علماء دین سے پہلے ہی متنفر تھے, اب اس قسم کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی سروے کروایا ہے, وہ اگلے دن میں وہ شاہ زیب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جیو کے اوپر, تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی عوام کا سروے کروایا گیا ہے, تو پاکستانی علماء جو ہیں وہ پاکستان کی عوام فوج کے بعد سب سے زیادہ علماء کے اوپر رلائی کرتی ہے. تو میرے بھائی ذرا پاکستانی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے. ہمارا جو لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی گنتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں, اردو نہیں نام, وہ بھی 50% سے کم ہے. جس ملک میں جہالت اتنے عروج پہ ہو کہ 50% زیادہ لوگ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے ہو, ان کا سروے پیش کرنا کہ جی 60% لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ سروے سے بغیر مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جب عوام کی جہالت ہے وہ تو اندازہ اعتماد کر رہے ہیں. علماء نہیں کہنا چاہیے, اپنے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں. ویسے بڑے سیانے جے نا علماء پہ اعتماد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین سے پوچھیں نا کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو وہ اگر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا نا, یہ ضرور کہہ دے گا وہ تو ہے ہی گمراہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. اور اگر کوئی دیوبندی ہوگا اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو, اس سے ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے بارے میں پوچھ لے, اس کو گمراہ ڈکلیئر کرے گا. علماء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بالکل اس کو سمجھ لیں. تو بہرحال اس میں ہمیں غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے, بارش کا پہلا قطرہ بنے. جسٹ لائک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی, امام مسلم نے اس دور کے اندر اعلان حق بلند کیا جب کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے اندر, کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ضعیف حدیثیں ہیں, صحیح الاسناد حدیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں, خدا کے واسطے آنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس ٹائم تو وہ زمانے میں جو لکھ رہے تھے وہ آج کے علماء تو نہیں تھے, ان کے زمانے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی. ان کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے, جنہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف جمع کی ہیں. اس لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروا رہا ہوں, کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. یہ صحیح مسلم شریف بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھائے, شبیر بدرس کے, جن کا سنن دارمی دکھائی تھی. صحیح مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے, صحیح مسلم کے شروع ہی میں موجود ہے. امام مسلم کس طرح بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں وہ آپ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے اس بندے کی جرأت کو سلام.
اس زمانے میں جب کہ لوگ ضعیف روایتیں اتنی جمع کر رہے تھے، اس شخص نے کہا کہ اللہ دے بندے ہو کو امت نہ غیم کھاؤ، ایک کام نہ کرو، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اب میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم کے مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے، وہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ جی ریڈ کلر والا دکھائیں جی ان کو۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حدیثیں جو ہیں ان سے یا تو دین کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، یا امر اور نواہی کا مسئلہ یعنی حکم دینا اور روکنا، اور یا نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے روکنا۔ یہ تینوں کیٹیگریز انہوں نے بتائیں۔ احکام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور الترغیب والترہیب، وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، ادروائز یہ روایتیں ہمارے گلے فٹ ہو جائیں گی۔ آپ ذرا الفاظ سنیں۔ اور وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف روایات اپنی کتابوں میں جمع کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو کہا، میں اگر اس میں نام لے دیا نا کسی بڑے محدث کا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ان کے زمانے میں زیادہ کنہوں نے ضعیف روایتیں جمع کی ہیں؟ وہ بڑے بڑے محدثین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور آدھی سے زیادہ ضعیف ہی ہیں سوائے بخاری مسلم کو چھوڑ کے۔ اب وہ کہتے ہیں کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے یا کسی امر یا کسی نہی یا ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے، اگر راوی سچائی اور امانت کا معدن نہ ہوا ہو اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں، تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گنہگار ہوگا، کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح حدیث اتنی زیادہ موجود ہیں، کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں تھوڑی ہے کہ آپ نے ضعیف جمع کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں ضعیف روایتیں نہیں، ضعیف روایتیں، اور روایت تو ہے نا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اصلی ہو یا جعلی۔ پھر لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو، تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث تالیف کی ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا، اس کے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ایسے شخص کو جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے، جو ضعیف روایتیں زیادہ تعداد میں جمع کرتا ہے۔ آج دے اکثر علماء امام مسلم کے نزدیک اور ان کے زمانے کے بھی بڑے بڑے محدثین جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں۔ میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں، اہل علم کو پتہ چل جائے گا کس طرح اشارہ ہے جو ضعیف روایتیں جمع کرتے رہے۔ اور آج وہ کہتے ہیں جی ہماری حدیثیں بھی تو ہے نا، دیکھ لو۔ تو امام مسلم نے اس زمانے میں علم بلند کیا۔ الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہم نے بھی اس زمانے کے اندر یہ علم بلند کیا ہے۔ چاہے دنیا جو بھی کہہ رہی ہے، آپ اپنی سچائی لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی۔